1971 में मुल्क में कैद हो गया, आटे और चीनी का तो राशन हो गया। झाड़ू लगाना, सफाइयाँ करना, माल लगाना, सेटिंग करना, लोगों को डील करना, ये कॉन्फिडेंस, ये ताकत, ये इज्जत, ये एनर्जी, ये विजन, ये ब्रांचें तमाम मेरे रब ने दी। आपकी हैसियत क्या है मिस्टर इम्तियाज? आपके अगर यूरिन बंद हो जाए तो आप नहीं खोल सकते। अगर हम ये कहें कि मैं कर रहा हूँ तो ये खुदा के खिलाफ जंग हो गई है। मैंने वो स्टोर लिया और आनन फानन मेरे कोई बहादराबाद की सेल में कमी नहीं आई और वहाँ बहादराबाद से डबल सेल हमें मिलनी शुरू हो गई। वो कि इस सफ़र में मुझे 70 साल लग गए। कोई भी शख्स अगर बिजनेस करे तो उसके लिए 3 चीज़ें अलाइन होना ज़रूरी है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि एकदम बिल्कुल साइंस और प्रैक्टिकली बुक से डिफरेंट बात हो रही है और मुल्क में लोगों के कोरोना में कारोबार बंद हो गए, मर गए, कोई कारोबार खलाश हो गए, बंद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ हुआ जो सबको कह लगे सर कारोबार 50% रह गया है। अब इस 50% कारोबार में 50% लोगों को निकाले। उस वक्त हमारे पास 4-5 हज़ार लोग काम कर रहे थे। तो मुझसे कहने लगे कि आप 10 करोड़ रुपए तनख्वाहें हर महीने खामखा की देने के लिए तैयार है और सुबह 6 से रात 12 बजे तक बड़ी जद्दोजहद के साथ। सर आपका हमने पूरा होम टूर किया, आपकी जो आज की जिंदगी है, आप किस लग्जरी लाइफ स्टाइल में जो है वो रह रहे हैं ये हमने देखा, लेकिन ये तो आपका वो स्ट्रगल नहीं देखा किसी ने भी जो आपने पूरी लाइफ किया करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये सवाल ऐसा है कि हर कोई जानना चाहता है कि कहाँ से आपने स्टार्ट लिया था अपनी जर्नी का। यस, मैं इसमें एक 1967 में मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नेशनल कॉलेज से कंप्लीट किया। मेरे वालिद साहब बीमार थे, उनकी एक जनरल स्टोर थी छोटी सी बहादराबाद में, और बहादराबाद एक 9 नंबर गली के अंदर, जैसे कि आज भी महलों में और गली में कुछों में मुख्तलिफ कॉलोनीज में छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, उस तरह का एक छोटा सा स्टोर था परचून का। और था 1967 में जब मैं आया तो फिर मैंने ये तय किया कि मैंने आगे कॉलेज के बाद पढ़ना है या मैंने बिजनेस करना है। तो मैंने वालिद साहब की तबीयत को देखते हुए बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ हो चुके थे, तो मैंने कहा नहीं मुझे बिजनेस करना है। तो मेरा ख्याल में मेरा वो टर्न लेना सही फैसला था कि मैंने एजुकेशन को कंटिन्यू किया और मैंने दिन रात लगा के पूरी फ्रिक्वेंसी और कंटिन्यूटी के साथ दुकान में काम शुरू कर दिया और बड़ी मोहब्बत और खुलूस से झाड़ू लगाना, सफाइयाँ करना, माल लगाना, सेटिंग करना, लोगों को डील करना और सुबह 6 से रात 12 बजे तक बड़ी जद्दोजहद के साथ। 1971 में मुल्क में कैद हो गया, आटे और चीनी का तो राशन हो गया। तो मैंने राशन की दुकान ले ली और मेरी आनन फानन दुकान पर चलने लगी क्योंकि राशन कार्ड लोगों के पास आए। ये मैं 1971 की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आटा चीनी हम 15-15 दिन का लोगों को देते थे। एक दिन 1973 में मैंने देखा मेरे 35,000 कार्ड हो गए, यानी 35,000 लोग मेरे पास रजिस्टर्ड हो गए। अब मैं 35,000 आदमी का 15 दिन के अंदर चीनी आटा 2 दफ़ा देता था। उससे मेरी दुकानदारी भी बेहतर हो गई, कारोबार बेहतर हो गया। 1977 में मैं चला गया वहाँ पर सिंगापुर में। वहाँ मैंने एक सुपर मार्केट देखी जो आज भी है। उसका जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार अब मुझे ये सुपर मार्केट बनानी है। तो मैं अपनी कॉन्फिडेंस में तसव्वुर और कैमरे के अंदर लेके आ गया और इस जस्तजू में लगा सिंगापुर से वापसी पे कि मैंने ये काम करना है। तो फिर बराबर जैसे पैसे बनते गए, जगह लेते गए और 1993 में हम काफ़ी एक जनरल स्टोर को छोटी मुन्नी सुपर मार्केट की शक्ल में आ गए। 1997 में मैंने चावल की मिल लगाई औरंगी नेशनल हाईवे के सामने। मुझे चावल खाने और बेचने का बेहद शौक था और आज भी है। तो वहाँ उस वक्त के जो वज़ीर थे PIA के शाहिद खाकान अब्बासी, उनको मैंने बुला के वो मिल की, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के हैं, तो हमने मिल की ओपनिंग कर दी। 2001 में अवामी मरकज़ में एक हिंदू ने एक स्टोर लिया, नहीं चला, उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने वो स्टोर चला दिया। मुझे बहुत लोगों ने डराया कि यार आप क्यों दूसरा स्टोर बना रहे हैं, यहाँ बहादराबाद की सेल ख़राब हो जाएगी, ये वो। मैंने कहा नहीं। एक वाहिद मेरी बेगम थी, वो कहती थी नहीं आप कर लें, आप कर लेंगे।
میں نے وہ اسٹور لیا اور فانن میرے کوئی بہادر آباد کی سیل میں کمی نہیں آئی، اور وہاں بہادر آباد سے ڈبل سیل ہمیں ملنی شروع ہو گئی۔ وہ ایک اور نیا بزنس اسٹارٹ ہو گیا، ہمیں حوصلہ مل گیا۔ پھر ہم نے ناظم آباد بنایا۔ وہ ناظم آباد میں جو ہے وہ میرے بیٹے مسٹر عمر ہیں، ان سے میں نے ڈسکس کی۔ اس وقت تک مسٹر عمر کام سیکھ چکے تھے اور وہ بزنس میں فل فلیش آ چکے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار تم جگہ لو، جگہ بناؤ۔ انہوں نے ناظم آباد میں جگہ دیکھی اور بنایا، اور وہ اسٹور دونوں اسٹور سے زیادہ چلنے لگا۔ ناظم آباد پاپولیشن بہت تھی، لوگ بھی بڑے خوش ہوئے۔ پھر ہم نے ڈی ایچ اے اسٹور بنایا، گلشن بنایا، پھر کراچی میں باقی برانچیں بنائی۔ البتہ اس میں سب یہ ہے کہ ہم نے ایک یو ٹرن لیا کہ میں نے کہا یار اب پنجاب میں جانا چاہیے، بڑی مارکیٹ ہے۔ تو میں چلا گیا گھومتے گھومتے، گجرانوالہ وہ جگہ کی بات ہو گئی میرے ساتھ، میرے چھوٹے بیٹے کاشف تھے، ہم دونوں نے مل کر صلاح کر کے وہ اسٹور لے کے اس کو رن کر کے چلا دیا۔ اس اسٹور سے ہمیں اتنا بھوم ملا کہ ہم کراچی کو ہی بھول گئے۔ تو پھر ہم فیصل آباد چلے گئے، سیالکوٹ چلے گئے، اس کے بعد لاہور چلے گئے، مختلف برانچیز میں گجرات چلے گئے، سرگودا چلے گئے، اور ہم ایک گاؤں میں چلے گئے وہاں پر ویاڑی۔ میں جا کے ویاڑی میں نے دکان کھول دی۔ سب لوگوں نے بولا مگر آج الحمدللہ ہم پورے ضلع کی سیل وہاں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ملتان میں ہماری برانچیں بن رہی ہیں، بھاولپور میں ہم نے جگہ لے کے بنایا، پھر اسلام آباد چلے گئے، وہاں پہ بنایا، گجرات بنایا، سیالکوٹ میں پاکستان کی سب سے بڑی برانچ ہے۔ اب ہم اسلام آباد E11 بنا رہے ہیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی برانچ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ میں نے ٹو دی پوائنٹ آپ کو یہ دکھایا۔ گو کہ اس سفر میں مجھے 70 سال لگ گئے، 70 مہینے 70 دن کی بات نہیں، 70 ایئرس اولڈ۔ تو اس میں بہت نیشو و فریز آیا، کبھی کاروبار کم ہو گیا، کبھی زیادہ ہو گیا، کبھی پیسے نہیں ہیں، کبھی پروجیکٹ بند ہو گیا، کبھی جگہ۔ ان تمام ایشو کو میں نے ایشو نہیں سمجھا، ہم ان تمام ایشو کو طے کرتے رہے، اور میرا گول اور ایک ویژن تھا کہ ایک جگہ پہنچنا ہے۔ تو یہاں میں یہ بات کرتا ہوا چلوں کہ 2006 کے بعد اور 2014 کے بعد مسٹر عمر اور کاشف نے میرے ساتھ پیر جما کے کھڑے ہوئے اور میرے ویژن کو فل کیا، اور آج تک ہم لگے ہوئے اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، اور میں بھی بزنس میں ان کے ساتھ ہوں، اور وہ دونوں بھائی بھی بہترین طریقے سے بزنس کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک 70 سال کا سفر ہے۔ اب 70 سال کی اتنی ڈیٹیل کہانی پر ڈے، پر منتھ، پر ایئرس تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے۔ تو پھر میں کیا میسج دینا چاہتا ہوں؟ میرے دل کی آواز ہے سچائی۔ آپ جو سوچیں، قرآن میں لکھا ہوا الائنمنٹ آف تھاٹس، اردو میں خلاصہ ہے تم جو سوچتے ہو، جو بولتے ہو، اور جو تمہاری نیت ہے وہ ایک ہو، ان میں ڈفرینس نہیں ہو۔ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی شخص اگر بزنس کرے تو اس کے لیے 3 چیزیں الائن ہونا ضروری ہے۔ میرے پاس 1967 میں 58,000 کا کیپٹل تھا، اس وقت 58,000 روپے کا ایک کیپٹل تھا۔ میں نے اس وقت بھی پیسوں کا نہیں سوچا۔ میں نے پھر کیا سوچا؟ میں نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کے لیے آسانی کیسے پیدا کروں، میں لوگوں کو کیسے سہولت دوں، میں ان کے گھر میں یار کیسے سامان پہنچاؤں، میں کیسے سستی چیزیں ان کو دوں، میں کیسے کوالٹی، سب سے اچھی کوالٹی دوں ان کو۔ یہ میری ایک جستجو تھی، اور میں نے پیسے پہ نہیں سوچا، اس لیے کہ پیسوں کا میں نے اس کو دے دیا۔ صحیح۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک دم بالکل سائنس اور پریکٹیکلی بک سے ڈیفرنٹ بات ہو رہی ہے کہ کرونا آ گیا، اور ملک میں لوگوں کے کرونا میں کاروبار بند ہو گئے، مر گئے، کوئی کاروبار خلاص ہو گئے، بند ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہت کچھ ہوا جو سب کو ہم جو پاکستانی لوگ ہیں ان سب کو پتا کہ کرونا میں کیا نہیں ہوا، اور اس کرونا کے ابھی تک پوری دنیا میں اثرات ہیں مہنگائی کے۔ بالکل بالکل حقیقت ہے۔ تو میرے ایک HR CFO والے انہوں نے کہا جی 2200 آدمی کو نکالتے ہیں۔ یہ بات میرے پاس پہنچی اور انہوں نے ریکمنڈیشن کر دی، سب چیز کر دی۔ میں نے کہا 2200 آدمی کو نکال دیں؟ کیوں نکالیں بھائی؟ کہنے لگے سر کاروبار 50% رہ گیا ہے، اب اس 50% کاروبار میں 50% لوگوں کو نکالیں۔ اس وقت ہمارے پاس 4-5 ہزار لوگ کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا یار میں ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا کہ بھائی
इन 2200 लोगों को खुदा, आप रिस्क दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, खुदा दे रहा है। तो मुझसे कहने लगे कि आप 10 करोड़ रुपए तनख्वाहें हर महीने खामखा की देने के लिए तैयार है। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। बोला क्यों? मैंने कहा भाई इनका रिस्क बेहतर हो जाएगा। वो बिल्कुल लोग मेरी बात में समझे और उन्होंने ये कहा कि इम्तियाज साहब की उम्र हो गई 70 साल, बड़ी हो गई है और शायद पूरी तरह दिमागी तवाज़ुन पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये 2200 लोगों को नहीं निकाल रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप शोर न मचे खामोश होकर बैठे काम करें, किसी की कोई आदमी एक नहीं जाएगा, बल्कि हम तनख्वाह भी बढ़ाएंगे और आगे तमाशा देखो। लोग नौकर निकाल रहे हैं, कारोबार बंद हो रहा है। हमने 7 ब्रांचें बंद कर दी उस कोरोना के दौरान। 7 ब्रांचें कराची और पंजाब में मिला के 7 ब्रांचें। तो बजाय 2200 आदमी को निकालते हमने 5000 आदमी और भर्ती किया। ये सऊदी अरब से आ गए थे, दुबई से आ गए थे, कहाँ से लोग कोरोना में आ गए। पूरी दुनिया इंटरनेशनली यहाँ जो पाकिस्तान के लोग थे अब वो यहाँ आ गए थे। तो मैं खुदा का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि जिस वक्त बोरी बंद लाशें और हालात ख़राब 97, 98, 2001, 2, 3, 4 में, और हर आदमी ये कहता था कि सुबह घर से निकलेंगे तो शाम को नहीं पहुंचेंगे। सही बात। मैंने मैंने कभी इस बात को नहीं सोचा और मैंने खड़े होके मुख्तलिफ ब्रांचों की ओपनिंग और चैम्बर्स का मेंबर हूँ, वहाँ मैंने खड़े होकर कहा मैं टोटल इन बातों की नफी कर रहा हूँ। मैं अपने मुल्क के बारे में बहुत ब्राइट माइंड हूँ और बहुत सोच रखता हूँ और हमारा मुल्क बहुत आगे जाएगा। इससे चैम्बर में लोगों ने सवाल किया कि आप किस तरह की बात कर देते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक बात। बोला आप सबूत दें। मैंने कहा सबूत ये 1% एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, 1% ओनली। यार आप 99% मुकाबला नहीं कर सकते उनका, आप इतने बुज़दिल बेगैरत हो गए। बोला कैसे मुकाबला करें? मैंने कहा रोजगार दो लोगों को। हम इसका मुकाबला लोगों को रोजगार देके और बेरोजगारी को ख़त्म करके हम कामयाब हुए, लोग भी कामयाब हुए। मैं खुदा का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ। इंसानों की 3 कैटेगरी को मैंने रिफाइन किया है। फर्स्ट कैटेगरी वो लोग जिनके बहुत बड़े कारोबार थे पूरी दुनिया में और कराची में, पाकिस्तान में भी, तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो कोरोना में चले गए। उसमें हज़ारों लोग चाइना में मर गए, जिनका मैं वेंडर हूँ और हमारे पास प्रूफ है। हमारी करोड़ों रुपए गए हुए हैं और कंपनी जो ओनर थे वो तीनों मर गए। अच्छा, तो इस कैटेगरी की मुनासबत से जो बड़े बिजनेसमैन थे, कोरोना में एक ग्रुप इंसानों का जमीन में चला गया, एक ग्रुप इंसानों का बचा है जिनका कारोबार तो हो गया खत्म, खुद जिंदा है, पैदल हो गए। तीसरा ग्रुप एक ऐसा है जिसमें मैं आता हूं कि वो खुद भी ठीक है, जिंदा है और कारोबार भी ठीक रहा है। ये खुदा की करम है, बिल्कुल। ये अरबों खरबों खुदा की शुक्रगुजारी। तो मैं उस रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों शुक्रगुजार हूँ। ये कॉन्फिडेंस, ये ताकत, ये इज्जत, ये एनर्जी, ये विजन, ये ब्रांचें तमाम मेरे रब ने दी है। अगर हम ये कहें कि मैं कर रहा हूँ तो ये खुदा के खिलाफ जंग हो गई है, मैं नहीं है। आपकी हैसियत क्या है मिस्टर इम्तियाज? आपके अगर यूरिन बंद हो जाए तो आप नहीं खोल सकते, भागेंगे आख हम 10 डॉक्टर लगाएंगे। तो फिर अगर आपका ये है तो फिर आप ये सोचें कि आपका यूरिन, जो अपने बॉडी का यूरिन उस पर कंट्रोल नहीं, तो आपका किस पर कंट्रोल होगा? अगर किसी का सांस रुक जाए तो पूरा पाकिस्तान लिख के देने सांस नहीं आ सकता। अब लिख के दे दे पूरा पाकिस्तान, वो क्या करेगा? वो तो पड़ा हुआ है। सेहत भी हो, विजन भी हो और ताल्लुक भी हो। ये करोड़ों शुक्रगुजारी। और मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा प्राइम जो पॉइंट जिस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को नसीब है। मैं नौजवान नस्ल को, बिजनेसमैनों को, पाकिस्तान के आवाम को ये कहता हूँ कि अपनी तरफ ना सोचें, अपने से पहले सामने वाले का सोचें, उनके साथ भलाई करें और फिर ये तवक्को ना रखें कि ये भलाई मुझसे करे। वो आपको गालियाँ दे रहा है, कोई बात नहीं, आप खुदा के लिए भलाई करें और भलाई करके उसको दे दें। आपको कोई मेरे साथ है,
کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ چور ہے، اس نے چوری سے پیسے میں نے کہا اوکے بہت اچھی بات ہے، اگر آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں تو آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور اپنی فیلڈ کا بادشاہ ہے، تبھی میں کہتا ہوں یار بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو چور کہا وہ میرا مسئلہ ہے نہیں، مجھے سوچنا چاہیے خود کہ میں چور ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر تو میں چور ہوں تو اس نے صحیح کہا، اگر میں چور نہیں ہوں تو اس کے بولنے سے تو نہیں ہوگا کچھ، صحیح بات ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، میں اس پنچایت میں کیوں پڑھوں؟ اور اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے اور یہ اپنی فیلڈ میں اچھا کام کر رہا ہے تو بھی میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے، مجھے خود دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیسے چلنا ہے۔ سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ایسی بات ہے انسان ہے 10 جگہوں پہ یہ فیلنگ آتی ہے کہ اگر کوئی بھی ہرڈلز آ رہے ہوں، سٹارٹنگ پوائنٹ میں آپ کی بات کر رہی ہوں آپ کی جرنی کا، یا پھر کچھ ایسے مخالفین جو آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے مقابلہ آپ نے کس طرح سے کیا؟ یس، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سوال کریں گی، میں اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ کوئی آدمی کسی کا مخالف نہیں ہے، مائنڈ کی گیم ہے یہ تو۔ جب آپ کا کنیکشن اوپر ہے اور سانس اوپر سے آ رہی ہے اور رزق وہ دے رہا ہے تو کسی کے آدمی کے اچھا کہنے سے، مخالف ہونے سے یا کسی میرے اگینسٹ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ میں اتنا کمزور ہوں، ڈو نتھنگ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ آدمی میرے مخالف ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے۔ سیکنڈلی بلیو می کہ جس وقت آپ کائنات کے راستے پہ ہوتے ہیں تو آپ کے تو کام ہزاروں لوگ ہیں روکنے والے۔ میں دی پلیس میں کر رہا تھا، آرمی والے آگے بیچ میں، ان کا دی پلیس میں اسٹور نہیں بنائیں گے، ہم نے کہا نہیں بنائیں گے، کوئی بات نہیں، بیٹھ گئے۔ 5 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کام شروع کرا تھا، میں نے تو نہیں گیا، انہوں نے مجھے بلایا ڈی ایچ اے میں، کبھی نہیں گیا، میں نے کہا جانا ہی نہیں ہے، یہ کام ہمارا تھوڑی ہے، ہم تو مخلوق کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، 400 لوگوں کو رزق کو لے گئے، ان کو بدوائیں ہوں گی، تو کس نے لایا؟ اسی طرح پنجاب میں کئی جگہ پہ ہمیں پرابلمس ہوئی۔ آپ کے اندر ان پرابلمس کو، ان ایشو کو، ان چیزوں کو سیٹل کرنے کا اندر ایک میکنزم ہے۔ میں آپ سے اندر بات کر کے آیا ہوں کہ انسان اپنی باڈی کے باہر ساری زندگی کے حالات کو دیکھ کے چلتا ہے۔ میں نے وہاں لکھا ہے آپ کے اندرونی سسٹم کا اسکیل۔ کس نے پڑھا کس نے؟ وہاں جو بورڈ میں نے کہا تھا یہ چیزیں، وہاں لکھا ہوا ہے اندرونی سسٹم۔ ہمارے اندر ایک سسٹم ہے، اس کو اجاگر کرو، وہ ہماری روح ہے، روح پاور ہے، اس کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے ایسی کم کیسی سب کی؟ تو آپ کیا سمجھ لیجیے حلوہ ہے؟ ہم پنجاب میں گئے تو ہمیں کوئی ایک کراچی کا آدمی 70 سال لوگوں نے کہا، بلکہ میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ میں ایک بہت بڑے پاکستان کے شہر کا نام نہیں کوٹ کر سکتا، یہ تعصب ہو جائے گا۔ جب میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے میرے آنے سے پہلے ایکا کر لیا تمام چھوٹی بڑی عمر کہ اس کا قدم نہیں ٹکنے دینا اور اس کو بھگانا ہے یہاں سے۔ یہ تو کراچی کام کم ہے، یہ یہاں آ گیا، یہ ہمیں نہیں کام کرنے دے گا، یہ اس کا نام جو ہے یہ تھریٹس ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے۔ جب میں گیا میرے مینیجرز نے کہا کہ سر ایسے ایسے یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ میٹنگیں آپ کے، میں نے کہا باس اسٹیٹ کام کرو، میرے پاس دوسرا پوائنٹ نہیں لانا۔ نیکسٹ 3 دن کے بعد میری اوپننگ تھی تو جو میرے مخالف تھے سب کو میں نے کارڈ بھجوائے، میں نے کہا ادھر آئے، وہ آئے، ان کو میں نے بلا کے کھانا کھلایا، میں اسٹیج پہ گیا، میں نے کہا ایک دعا کرائی، میں نے کہا میرا یہ جواب ہے آپ کو، اے میرے خالق اور مالک، یہ لوگ 50 سال 40 سال 60 سال سے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، پہلے ان کو رزق دینا، اس کے بعد پھر مجھے رزق دینا، مجھے پہلے نہیں دینا، کیونکہ ان کا حق پہلے ہے، پہلے بیٹھے۔ وہ حیران ہو گئے، یار بندے نے دعا کیا کرا دی، اور یہ دعا بات برائے بات نہیں ہے، یہ بات ریئل ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو رزق دے۔ ہمیں کوئی کمی تھوڑی کی تھی کراچی میں کہ میں بھوکا مر رہا تھا، میں پہلے گاڑیاں شان شوکت اسی طرح تھی، مخلوق کی بھلائی کے لیے گئے تھے، سارے گلے لگے، کھانا کھایا، اوپننگ میں شامل ہوئے، آج تک بات نہیں کی، آج ہمارے 5 برانچیں کام کر رہی ہیں۔
سر آپ کی فیملی کے بارے میں بھی زیادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کی فیملی ممبر کون ہیں, مطلب کتنے افراد ہیں آپ کے, مطلب بچے کتنے ہیں؟ ہاں بہت اچھا کوشچن ہے. میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ دونوں بیٹے میرے ساتھ ہیں, بہو اور بیگم. ہم ایک ہی گھر میں اوپر نیچے 3 فلور پہ رہتے ہیں. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اسٹارٹ لائف میں میری جو بیگم ہے, میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں اور قابل تعریف ہے, انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. اگر آج کل کی خواتین کے اندر میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو وہ کمپلین سے بھری ہوئی ہے. میری بیگم شکایت نہیں کرتی شروع سے. میں نے ٹائم دیا نہیں دیا, دیر سے گیا سویر گیا, انہوں نے مجھے نہیں کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ آپ, ان کو پتا تھا یہ بڑی جستجو سے بڑا ڈیپلی لگے ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس پیسے بھی اتنے نہیں ہوتے تھے, تو ان کو پورا مجھے کھیلنے کا موقع دیا. اور وہ بیچاری بچوں کے ساتھ لگی رہی, بچے پڑھائے لکھائے. میری بیگم جو ہے انہوں نے ہائر ایجوکیشن, میری بیٹے ایک ڈاکٹر بنائے, 3rd ڈگری MBA لندن سے کیا, بیٹے دونوں MBA ہیں, بیٹیاں MBA ہیں سب. مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری فیملی کو میری بیگم نے پڑھا لکھا کے میرے آگے تراش کے رکھ دیا. میں نے سب کی شادیاں کر دی, 20 سال ہو گئے. اب 20 سال سے میں بالکل فارغ ہوں, تو پھر یہ کام کر رہا ہوں. کبھی اندر دیکھ کے آئیں گے نا, دس از مائی ہابی, ریسرچ. وہ کبھی اسلام آباد رہتی ہیں, کبھی یہاں جاتی ہیں, کبھی اسلام آباد جاتی ہیں, کبھی یہاں جاتی ہیں. ان کے بہن بھائی سب اسلام آباد میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہو ہمارے ساتھ ہیں, بیگم بھی ساتھ ہے, اور میں روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ فیملی سب کو دیتا ہوں, بزنس کو بھی دیتا ہوں, ایکسرسائز کو بھی دیتا ہوں, اور اپنا جو شوق ہے اس کو بھی پورا کرتا ہوں. یہ بھی ایک انسان کی بھلائی کا کام کر رہا ہے. جب ہم ہمارے سینٹر پہ جائیں گے نا بخاری میں, تو آپ کی آنکھ کھولے گی, او مائی گاڈ, دنیا میں یہ, ہم اس دنیا کو بس یہی دنیا, ایک اور دنیا بھی ہے. اسی کے ساتھ خدا حافظ.